نور اللہ۔ حضرات مکرم، آج کے درس میں ایک اہم مسئلہ پیش کرنا ہے، اس پر گفتگو کرنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پر گفتگو کرنا وقت کا تقاضا اور بہت ضروری ہے، کیونکہ اس مسئلے کو آڑ بنا کر فتنہ پرور لوگ امت مسلمہ میں انتشار اور افتراق پھیلاتے ہیں اور سادہ لوح انسانوں کو ورغلا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کی دنیا اور آخرت برباد کرتے ہیں۔ اور وہ مسئلہ ہے باغ فدق کا، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ فدق سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیا۔ جب آپ نے وراثت کا مطالبہ کیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دی کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، قال لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ترکہ ہم چھوڑ جائیں وہ وراثت نہیں ہوتا بلکہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا تو یہ فرمان نبی سن کر خاموش ہو گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور آپ کے فرمان کی کیا اہمیت ہے۔ اسی کے پیش نظر تو آپ خاموش ہو گئیں، پھر ساری زندگی اس عنوان پر کبھی بات نہیں کی۔ لیکن فتنہ پرور لوگوں نے اسی بات کو کہ وہ خاموش ہو گئیں، بھئی جب بات ختم ہو گئی تو خاموشی ہونا تھا، لیکن انہوں نے کہا یہ جو لفظ آتا ہے کہ خاموش ہو گئیں، اس کے بعد کبھی بات نہیں کی، صاف ظاہر اس عنوان پر دوبارہ انہوں نے بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ صدیق اکبر سے انہوں نے بات نہیں کی، وہ ناراض ہو گئیں، وہ ناراض ہو گئیں تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، تو سیدنا ابو بکر صدیق کے سارے فضائل بھی ختم، جو قرآن نے بتایا وہ بھی ختم، جو حدیث نے بتایا وہ بھی ختم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ بھی ختم۔ وہ کہتے ہیں وہ سب سے بڑے کافر ہو گئے معاذ اللہ۔ میں آپ حضرات کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وراثت کیوں نہیں ہے۔ ہم مر جائیں، فوت ہو جائیں، ہماری اولاد ہماری وارث ہے۔ کوئی مولانا صاحب فوت ہو جائے، اس کی بیٹی اور بیٹے وارث ہیں، اور کوئی پیر صاحب فوت ہو جائے، اس کی اولاد بیٹے بیٹیاں اس کی جائیداد کی وارث ہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی بندہ وزیر اعظم بھی فوت ہو جائے، بادشاہ فوت ہو جائے، اس کی اولاد اس کی وارث ہے۔ تو یہاں پہ سوال تو اٹھتا ہے کہ بھئی جب ساری کائنات فوت ہو جائے، اس کی اولاد اس کی وارث ہے، تو کیا بات ہے کہ سید الانبیاء علیہ السلام کے رحلت فرمانے کے بعد آپ کی اولاد پاک وارث کیوں نہیں بن سکتی؟ ہمارا مال تو وراثت بنے، لیکن نبی کا مال وراثت کی بجائے وہ صدقہ کیوں بنے؟ یہ سوال تو بنتا ہے۔ اور یہی سوال جو ہے وہی مفتری لوگ، وہی منتشر یعنی انتشار پھیلانے والے لوگ، شرپسند لوگ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور ایسی بات کو عوام بھی سہتی ہے، سمجھتی ہے کہ یار واقعی بات تو ٹھیک ہے، ہماری اولاد وارث بنے لیکن نبی کی اولاد وارث نہ بنے، یہ تو ظلم ہو گیا۔ لیکن میں آپ حضرات کو اصل وجہ بتانا چاہتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائے۔ شاید یہ ایک ہی نشست میں یہ بات مکمل نہ ہو سکے، ہماری دو چار نشستوں میں انشاءاللہ بات کو سمجھائیں گے، لیکن آج اس بات کا آپ کو خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری اولاد وارث بنے، نبی کے اولاد وارث نہ بنے، اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق یعنی مخلوق کے بھی محبوب ہیں اور خالق کے بھی محبوب ہیں۔ ایسی عظمت، ایسی شان، ایسی رفعت، ایسی بلندی،
ایسا مقام، ایسا مرتبہ، ایسا اختیار، ایسا تصرف نہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو رب نے عطا فرمایا ہے، نہ قیامت تک کسی اور کو عطا فرمائے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کمال، ایسے معجزات عطا فرمائے کہ دنیا دیکھ کر یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یہی تو وہ خالق ہے جس کو ہم یعنی جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جن کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، جن کی ہم بندگی کرتے ہیں، جس کی رضا چاہتے ہیں، وہ یہی تو خالق ہے، وہ یہی تو خدا ہے کہ اشارہ کرتا ہے سورج پلٹ کر واپس آ جاتا ہے، اشارہ کرتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اشارہ کرتا ہے درخت زمین کا سینہ چیرتا اور نبی کے قدموں میں آ جاتا ہے، اشارہ کرتے ہیں پہاڑ کلمہ پڑھتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کنکر کلمہ پڑھتے ہیں، جو چاہتے ہیں سو ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ خدا ہوگا، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ نے فرمایا اللہ وہ ہے جس کا نہ کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی خدا ہونے کے لیے یہ طاقت پاور ضروری نہیں ہے، خدا کے لیے یہ جو چیز ہے کہ ایک تو وہ اکیلا ہے، دوسرا وہ بے نیاز ہے، تیسرا یہ ہے کہ وہ کسی کا باپ بھی نہیں، وہ کسی کی اولاد بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کمالات دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا ماں کے شکم میں اور ماں کے بطن سے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہود فرمایا، تشریف لے آوری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو دیکھ کر خدا نہ سمجھ بیٹھے۔ اگر خدا سمجھ بیٹھی تو پھر یہ مشرک بن جائے گی، اور مشرک بن گئی تو پھر یہ جہنم کا ایندھن بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات دے کر پیدا فرمایا تاکہ دنیا مخلوق خدا مشرک نہ بن جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا بشرا جو ہے وہ انسان جیسا عطا فرمایا، بشری شکل میں انسانوں کے درمیان بھیجا۔ اگر جنات کی صورت میں آتے، آج آلے دیوالے ہمارے جنات رہتے ہیں، ہم نہ ان کی سن سکتے ہیں نہ ان کو سنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ متوازی مخلوق ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے، برزخ ہے۔ لیکن فرشتے ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں، نہ ہم ان کی سن سکتے ہیں نہ ان کو سنا سکتے ہیں، وہ ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، ان کی ہم سن نہیں سکتے کیونکہ وہ متوازی مخلوق ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری شکل میں ہمارے درمیان بھیجا۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کو اپنی صورت میں دیکھ کر یہ انسان ان کو اپنے جیسا نہ سمجھ لے، ان کو اپنے جیسا نہ سمجھ لے۔ اگر اپنے جیسا سمجھ لیا تو پھر کافر ہو جائے گا، اپنے جیسا نہ سمجھ بیٹھے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات عطا فرمائی، ہر پہلو میں ایک یعنی خصوصی پہلو عطا فرمایا جس کو خاصہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ لیکن جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے تھے، یہ پڑھاتے تھے، جب پڑھتے تھے وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہم کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ۔ اگر ہم آج نبی والا کلمہ پڑھیں تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان سے جاتے رہیں گے، کفر لاگو ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرات مکرم، نمازیں ہم پہ 5 فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہم پہ فرض ہیں، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں، تاکہ پہلو جو ہے منفرد وہ آپ کا باقی رہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے تھے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب رات کو جاگنا ہے، چاہے آدھی رات جاگیں یا چاہے اس سے کم جاگیں، لیکن جاگنا ہے۔ یہ رات کا جاگنا جو ہے، رات والی نماز جو ہے جس کو نماز تہجد کہا جاتا ہے، یہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، تاکہ کوئی بندہ کل کو یہ نہ کہے جی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی 5 نمازیں فرض تھیں، ہم پر بھی 5 نمازیں فرض ہیں۔ نہیں، ان پہ 6 نمازیں فرض تھیں، ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ یہ انفرادیت ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ہم پہ دین کے 5 رکن فرض ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی پہلو موجود ہے۔ ہم سو جائیں، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے،
आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू नहीं टूटता, ताकि कल को ये कोई ना कहे कि जी चलो और नहीं तो चलो कम अज़ कम जब सो जाते थे फिर तो बराबर हो जाते थे, जैसे हम बेखबर होते थे वैसे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेखबर होते थे। नहीं बल्कि मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा दिया, हमारी आंखें तो सोती हैं, हमारा दिल जागता है, हमारा दिल बाखबर रहता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत का पहलू है। इसी तरीके से हम बायक वक्त 5 निकाह नहीं कर सकते, 4 तो कर सकते हैं, 5वां नहीं कर सकते। अगर 5वें को हलाल समझ कर करेंगे पहली 4 भी जाती रहेंगी और ईमान से भी जाते रहेंगे। ये बायक वक्त 4 निकाह कर सकते हैं, लेकिन आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत का ये आलम है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बायक वक्त 9 बीवियाँ थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। या बायक वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल मुबारक हुआ उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियाँ थी? 9 बीवियाँ मौजूद थीं। ये क्या था? ये आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत का पहलू है। हमें महदूद कर दिया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई महदूद नहीं है, हदबंदी नहीं है। ला यहिल्लु लकन निसा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल फरमा दी रब तआला ने। और इसी तरीके से हम फौत हो जाएं, हमारी बीवी चाहे जहां चाहे निकाह कर ले, चाहे पीर की बीवी है, आलिम की बीवी है, किसी जिम्मेदार की बीवी है, बादशाह की बीवी है, जहां चाहे निकाह कर ले, लेकिन अल्लाह के नबी की बीवी जो है वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती। ये खसूसियत है। और हम जहां फौत हो जाएं, हमारा जनाजा चाहे जहां ले जाएं, कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए यह ख़ास है, जहाँ उनका विसाल होगा वहीं उनका मज़ार होगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में हुआ, और आज रोज़ा मुबारक भी वही हुजरा मुबारक बना हुआ है। और इसी तरीके से ये खासा मुस्तफ़ा है कि हम फौत हो जाएं, हमारा माल विरासत होगा, और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल विरासत नहीं बल्कि वो सदका होगा, क्योंकि ये खासा मुस्तफ़ा है कि किसी पहलू पर भी कोई ये ना कहे जी चलो और नहीं तो उनका भी माल विरासत हुआ हमारा भी विरासत हुआ। किसी भी पहलू पर रब नहीं चाहता कि मेरा बंदा ये कहे कि नबी मेरे जैसा है, अगर मेरे जैसा कहेगा तो ये काफिर हो जाएगा, अगर खुदा कहेगा तो मुशरिक हो जाएगा। बंदे को शिरक से भी बचाना है और बंदे को कुफ्र से भी बचाना है, राह एतदाल पर रखना है। इसलिए रब ने महबूब को पैदा फरमाया ताकि कोई मुशरिक ना हो जाए। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर पहलू पर इतनी खसाइस हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया और आखिरत के अंदर, जिस पे तकरीबन ज़ख़ीम किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन वक्त के पेश नज़र ये चंद खसाइस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने रखी हैं ताकि पता लग जाए कि ये जो विरासत है, ये जो फदक का मामला है, ये गसब नहीं है बल्कि ये तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत का मामला है, ये खसाइस मुस्तफ़ा है। और जो लोग कहते हैं कि जी विरासत विरासत, वो खसूसियत मुस्तफ़ा खसाइस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। हम और हैं, वो और है, हमारा मकाम और है, उनका मकाम कुछ और है। जब हम उनके कदमों से लिपटेंगे फिर अल्लाह ताला हमें वो मकाम अता फरमाएगा जो हमारा मुक़द्दर है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बकिया इसका जो हिस्सा है इंशाअल्लाह कल के दर्स में अर्ज़ करेंगे। और बाग़ फदक क्या है और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तसर्रुफ़ कितनी जायदादें थी, उनका मुफस्सल ज़िक्र इंशाअल्लाह कल के दर्स में करेंगे। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुश्मनान इस्लाम के हर फितने से हर शर से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाह सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।